حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد فقد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ صلوات عزاداران سید الشہداء، برادران ایمانی اسلامی، علماء ذوی الاحترام، شعراء اکرام، صاحبان فہم اور میری بیٹیاں، میری بہنیں اور میری ماں کی ہمسن بیویاں، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ حدید کی 28 نمبر کی آیت ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ اور پڑھا جائے، لیکن جب دیکھا کہ مجلس میں فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کی ہے تو میں نے سوچا کہ اس آیت کی تلاوت کی جائے جہاں امیر المومنین بھی ہوں، ام ابیہ بھی ہوں، رحمت للعالمین بھی ہوں، حسنین کریمین بھی ہوں۔ تو میں نے اس آیت کی تلاوت اس معنی میں بھی کی، حالانکہ یہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کروں، تاریخ کے جھروکوں کا جو مطالعہ ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ یہ کہا جائے۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو قرآن سناؤں، لیکن چونکہ پوری دنیا سن رہی ہے، حالانکہ میرے لیے قرآن کافی نہیں ہے، لیکن جن کے لیے قرآن کافی ہے میں ان کو قرآن سے بھی سنا رہا ہوں۔ ہمارے جد امجد نے ارشاد فرمایا تھا، بیٹے اکیلے قرآن نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے جب تک وارثان قرآن کو نہ سمجھ لو۔ حدیث ہے پیغمبر کی مستند کتابوں میں، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ میں نے اسی لیے خطبے کی تلاوت نہیں کی، میں نے کہا اتنا وقت جو ہے مجھے مومنین کی خدمت میں دینا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ کوئی دنیا میں ایسا عالم پیدا نہیں ہوا، میری نگاہ میں تو نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کی نگاہ میں ہو تو بتائیے گا، کہ جس کو قرآن کی آیت تو بہت دور کی بات ہے، حروف سمجھ میں نہیں آئے۔ یا آ گئے کسی کے؟ اگر آ گئے ہو تو بتائیے، کوئی حروف مقطعات سمجھ گیا ہو تو بتائیے گا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، ایک تو دو یا اس سے زیادہ، دو یا اس سے زیادہ، یہ فاصلہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک، اور ایک حروف سمجھ میں نہیں آئے۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ تو جن کی آیت، جن کی سمجھ میں حروف نہیں آئے، وہ آیت کیسے سمجھ گئے؟ اور ایک مسلسل یہی جھگڑا ہے، یہی ناراضگی ہے، یہی اختلاف ہے کہ اسی سے سمجھ لو جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ سمجھو، سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ابھی تک حروف تو بہت دور کی بات ہے، نقطہ سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ یہ اعراب گزاری حضرت ابو الاسود دوئلی نے کی ہے۔ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا، خدا کی قسم۔ آ گیا کیا سمجھ میں نقطہ؟ آ گیا کسی کی سمجھ میں نقطہ آیا ہو تو بتائے؟
کسی کی سمجھ میں نقطہ آیا؟ میں یہاں ان سے بھی کہتا ہوں جو کہتے ہیں نقطے سے مراد علی ہے، میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں میاں ابھی بھی آپ نقطوں سے واقف نہیں ہیں، ایک ہی نقطہ سن رہے ہیں آج تک جی، ایک ہی پڑھ بھی رہے ہیں خطیب، تو اچھا ہوگا کہ دوسرا سنا دیا جائے، کیسا رہے گا؟ جو ابھی تک آپ نے نہیں سنا وہ نقطہ اگر سنایا جائے، واہ، یہ برکت کا لفظ ہے، اور اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کثرت کی دعا نہ کیا کرو، برکت کی دعا کیا کرو۔ کثرت اسے کہتے جو ضائع ہو سکتا ہے، برکت اسے کہتے جو قائم رہتا ہے۔ ہم لوگ کثرت کی طرف دوڑ رہے ہیں، کثرت، دولت میں کثرت، شہرت میں کثرت، عزت میں، کوئی کر نہیں رہا عزت کسی کی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر، میرے سرکار، میرے سرکار، میرے سرکار، ایک صلوات اور بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ادھر آجئے مول صاحب، یہاں آجئے۔ اب بہرحال یہ ایک اور سوچ رہا تھا، پہلے تو میں نے ان سے کہا بہشتی صاحب سے کہ آپ نے میرے اوپر ایک ظلم تو یہ کیا کہ سارے بزرگوں کے بعد بچے کو رکھا، جن لوگوں کو میں نے دیکھ کے چلنا سیکھا ہے وہ سب پڑھ چکے ہیں، اور اب جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی تو سرکار تشریف لے آئے، لیکن چونکہ میں انہی کا ایک طالب علم ہوں تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ ہم اپنے اساتذہ کو ایسے سناتے تھے کہ کوئی کمی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے، تو آپ پریشان ہوئیے، میں مکمل سناؤں گا تاکہ اصلاح بھی ہو جائے اور برکت بھی ہو جائے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ میری گفتگو تھوڑی سی کچھ دیر کے لیے ممکن ہے کہ آپ کے اذہان پہ تھوڑا سا گراں گزرے، اور میں چاہتا ہوں کہ گزر جائے۔ گراں گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ضمیر بیدار ہیں، یہ اور بات ہے کہ غفلت میں ہے، اور انہی پہ مجھے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن کا نقطہ سمجھ میں نہیں آیا، کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ چلیے ترجمہ بعد میں کر لیتے ہیں۔ آج تک جو ذاکرین، خطبہ، واعظین سے آپ سن رہے ہیں وہ نقطہ آپ کو سناتا ہوں، جو میں نے بھی سنا ہے، میں بھی سنتا آ رہا ہوں۔ پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کو یکجا کر کے ہر خطیب، واعظ جس کو میں نے سنا ہے، میں نے بہت خطیبوں کو سنا ہے، خدا کا شکر ہے بہت کو سنا ہے، جو جا چکے ان کو بھی میں نے سنا ہے، جو ہے ان کو بھی سنتا ہوں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کو بھی سنتا ہوں، پتہ نہیں کون سی اچھی بات کہہ دے، ممکن ہے کہ وہ جلال پور میں نہ جا سکے، ہم جا رہے ہیں تو ہم بیان کر دیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ یاد رکھیے کسی شاعر کا جب شعر پڑھو تو اس کا مقطع پڑھا کرو، داد آپ کو ملے گا، ثواب آپ کو ملے گا، شامل وہ رہے گا۔ آج کل ہو یہ رہا ہے قبلہ، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو ہمارے سامع ہیں یہ ایک مجرم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں بیچارے، مذاق نہیں، یہ میرا ایک درد ہے۔ پڑھا ہے کہ ایک خطیب پڑھ کے گیا ہے کہ وہ روایت ہے نہیں، لیکن یہ سامع جو ہیں بیچارے پوچھ نہیں سکتے اس سے، کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بلایا ہے وہ کہے گا ہو ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں آپ، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو چاہیے کہ وہ سوال کی صلاحیت پیدا کر کے بار بار سوال کرے، اس لیے کہ جتنے آپ سوال ذاکرین سے، علماء سے کرو گے اتنے ہی یہ عالم اور ذاکر بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کی خاموشی جو ہے وہ بہت بڑا نقصان اور بہت بڑے خسارے کی طرف لے جا رہی ہے ہم لوگوں کو بھی، اس لیے کہ آپ مجھ سے پوچھئے گا مولانا وضو کے بارے میں کیا خیال ہے، کتنی واجب ہے، تو ہمیں خود نہیں پتا تھا کتنی واجب ہے، ہم تو وہی رٹے ہوئے آ رہے تھے، وہی کر رہے تھے جو پڑھ لیا تھا۔ آپ نے پوچھا فلاں غسل کیسے کرنا چاہیے، تو آپ نے غسل ایک معلوم کیا، پتہ چلا جب ہم نے توضیح المسائل کھولی تو اس میں 7 غسل اور ذکر ہوئے، تو علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سوال کرنے سے ہی تو ہوا۔ پتہ نہیں کسی بزرگ عالم کا یا کسی ادیب کا یہ جملہ ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جب اس سے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا، تو انہوں نے فرمایا میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ کوئی جملہ بولتے تو وہ مکمل تو نہیں ہو پاتا تھا، لیکن اس کا جو اچھا جملہ ہوتا تھا وہ میں لے لیتا۔ آج اگر ہم اردو بولتے ہیں تو اس پہ بھی ایک ظلم ہے، ہم کہیے گا ڈھیر سارے بیٹھے تھے، ارے یہ مولوی ہے کیا، اس کی زبان بھی ٹھیک نہیں، ڈھیر سارے، جبکہ میر انیس خدائے سخن علیہ الرحمہ باقاعدہ اپنی اردو میں درج کر رہے ہیں ڈھیر سارے۔ ان باتوں کی طرف ہمارا متوجہ ہونا
بہت ضروری ہے. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب نقطہ سنیے گا جناب عالی, کیونکہ آپ ہی لوگوں سے سنا ہے میں نے بھی. کہتے ہیں کہ انا نقطۃ التی تحت الباء, میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوں. یہ مولا فرماتے ہیں جب پوری رات, میں زیادہ وقت نہیں لینا, جب پوری رات گزر گئی, یاسین, پھر حم, پھر قول, پھر بسم اللہ, پھر با بسم اللہ, پھر نقطہ با, وہ پھر مولا نے فرمایا میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوں. کائے کے نیچے ہوں؟ بے کے نیچے ہوں. پھر یہ خود ہی ایک پورا کلائمیکس پیش کرتے ہیں, نتیجہ, نچوڑ, زبدہ. معلوم ہے کیا کہتے ہیں سرکار؟ مولا آپ نے بے کا نقطہ کیوں کہا, چیم کا کیوں نہیں کہا, زواد کا کیوں نہیں کہا, زوئے کا کیوں نہیں کہا, غین کا کیوں نہیں کہا؟ سننا ہے نا؟ تو کہیں گے اگر غین کا نقطہ ہٹائیں گے تو عین بن جائے گا, زواد کا ہٹائیں گے تو سواد بن جائے گا, زوئے کا ہٹائیں گے تو توئے بن جائے گا. لیکن جب بے کا نقطہ ہٹائیں گے, داد مجھے کم دیے اس مسئلے پہ, بہت ساری داد دے چکے ہیں لوگ. اب میں نے قبلہ محترم سے جب وہ پڑھ کے اترے تو میں نے ان سے کہا سرکار ایک نقطہ میں ہٹاتا ہوں, آپ مجھے کسی بھی دنیا کی لینگویج میں بنا کے دکھائیے کیا بنتا ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ ہی نے تو فرمایا کہ بے کا نقطہ ہٹانے کے بعد نہ دنیا میں کچھ بنتا نہ آخرت میں کچھ بنتا. یہ بے کا نقطہ ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. تو میں نے کہا معاف کیجئے گا, زوئے کا نقطہ ہٹا کے آپ نے توئے بنایا ہے, غین کا نقطہ ہٹا کے آپ نے عین بنایا ہے, زواد کا نقطہ ہٹا کے آپ نے سواد بنایا ہے. لیکن اسی حروف تہجی سے میں حرف فے کا نقطہ ہٹاتا ہوں جو فے کے اوپر ہے, بتائیے کیا بچا ہے؟ نہیں پہنچی بات تو میں کیا کروں؟ تو دو ہی تو نقطے ہیں, ایک با کا نقطہ ہے, ایک فا کا نقطہ ہے. اب یہاں سے علماء بولیں گے, آپ بولے مت بولے, یہاں سے علماء بولنا مجبوری ہو جائے گی. جملہ سنیے گا, جو بے کا نقطہ نیچے آیا ہے اس سے ذات علی مراد ہے, جو فے کا نقطہ اوپر آیا ہے اس سے فاطمہ مراد ہے. سرکار دلیل کیا ہے آپ کی کہ فاطمہ مراد ہے؟ بے کا نقطہ نیچے کیوں آیا ہے, فے کا نقطہ اوپر کیوں آیا ہے؟ اس معنی میں دلیل ہے کہ پیغمبر کا خود کا کہنا ہے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تیرا کوئی کفو نہ ہوتا. کفو کی ڈیفینیشن علماء سے پوچھئے گا. کفو کہتے ہی اسے ہے جو ہر اعتبار سے برابر ہو, عصمت میں برابر, علم میں برابر, حرکات و سکنات میں برابر, قضاوت میں برابر, عدالت میں برابر, عبادت میں برابر, ریاضت میں برابر, شرافت میں برابر, حسم میں برابر, نسم میں برابر, عالم میں برابر, علم میں برابر. کمال یہ ہے نقطہ با اس لیے نیچے آیا. پھر ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا کیسے نیچے آیا؟ اس نے کہا کان لگا کے سن اور سورہ کی تلاوت کر. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے کسی کو سینٹر پوائنٹ آف لینڈ پر اتارا ہے, نقطہ عرض پہ اتارا ہے. اب ملاؤں سے مت پوچھنا, مولویوں سے مت پوچھنا, واعظین سے مت پوچھنا, شاعروں سے مت پوچھنا. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, گوگل انکل سے پوچھئے گا سینٹر پوائنٹ آف لینڈ کہاں ہے, فوراً کہے گا خانہ کعبہ. اب اس کو تلاش کرو جو کعبے میں آیا. اب صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد پر. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے اس کو سینٹر پوائنٹ آف لینڈ نقطۃ العرض پہ بھیجا ہے. اب وقت نہیں ہے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. لوگ کہتے تھے علی ابو تراب ہے. میں بتائیے تو کہ ابو تراب کس معنی میں ہے. مٹی کی 4 قسمیں ہیں, ایک سلاسل مٹی ہے, ایک ہما مٹی ہے, ایک تراب مٹی ہے, اور ایک وہ مٹی ہے جو ہم خود تیار کر لیتے ہیں. ان تینوں کی خاصیت الگ ہے. وہ جل کے تیار ہوتی ہے, یہ کسی مقصد کے لیے تیار ہوتی ہے. تنہا تراب وقت نہیں, تنہا تراب ایک ایسی مٹی ہے جس میں کوئی غیر شامل نہیں ہو سکتا. اب بھی نہیں سمجھ میں آئے کہ ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سینٹر پوائنٹ آف لینڈ ہم نے نقطۃ العرض پر بھیجا, تو اس لیے نقطہ با نیچے ہے. دوسری وجہ سنیے گا, انا وعلی ابوین للامہ.
میں اور علی امت کے باپ ہے، باپ کو یہ حق ہے چاہے جس دروازے پہ چلا جائے. ہاں غور نہیں کیا آپ نے. اب جو جملہ بھی سنتے ہیں کہ نقطہ فا اوپر کیوں آیا، اس کی بھی ایک وجہ ہے. کوئی تاریخ مجہول معروف غیر منصف جو بھی بحث لگائیے گا آپ لے آئیے گا، تازہ لیٹسٹ پرانی قدیم جدید جو بھی کتاب میں دکھائیے گا، کوئی کتاب آج تک کسی بھی فرقے کی یہ نہیں لکھ پائی کہ نور فاطمہ زمین سے لیا ہے. ہر ایک نے یہ لکھا کہ نور سیدہ آسمان سے آیا ہے، اس لیے نقطہ فا اوپر ہے. علی کعبے سے آئے اس لیے نقطہ با نیچے ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اور آسان کر دوں، دنیا میں رہ کر علی سے ہدایت حاصل کرو، آخرت میں جا کر فاطمہ سے جنت لے لو. ان سے پوچھو کہ قرآن کیا کہتا ہے، ان سے پوچھو جو یہ کہتے ہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں قرآن نہ پڑھوایا کرو، اس لیے کہ پھر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی. قرآن سے پوچھو کہ وارث قرآن کون ہے. میں آیتیں پڑھ کے جا رہا ہوں جلال پور علماء کے درمیان، جائیے پوری امت کو میرا چیلنج ہے، ان آیتوں کا وارث تلاش کر کے مجھے لا کے دکھا دو. میں اس کی غلامی لکھ لوں گا، نہ مذہب پوچھوں گا، نہ خاندان پوچھوں گا، نہ رنگ پوچھوں گا، نہ ذائقہ پوچھوں گا. آیتیں سنا رہا ہوں. سورہ رات آیت نمبر 81، آیت نمبر 81 میں ارشاد ہو رہا ہے لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلما بہ الموتى. قرآن کہہ رہا ہے میرا کمال یہ ہے، میری قدرت یہ ہے، میری پاور یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، میری رفت یہ ہے، میری بلندی یہ ہے، میرا عروج یہ ہے، میری سرفرازی یہ ہے کہ میں پہاڑوں کو چلاتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مسافت کو کم کرتا ہوں. کسی بھی ایک امت کا کوئی فرد لا کر دکھائے کون ہے وہ جو پہاڑوں کو چلاتا ہو، کون ہے وہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہو، کون ہے وہ جو مسافت کو کم کرتا ہو. میں نے اسی سے پوچھا قرآن مجھے بتا. آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا کہ ایڈریس کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ قرآن پہاڑ چلاتا ہے. میں نے اسے کئی دن تک پہاڑ پہ رکھا، ایک کنکر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹی. اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اس میں شک کرے وہ گیا. نہیں پہنچی بات. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اس میں شک کرے وہ گیا، اور ایک کنکر ہلی نہیں. تو میں نے اپنے استاد سے کہا قرآن تو پہاڑ چلاتا ہے. کہنے لگے احمقوں کے رکھنے سے نہیں چلاتا ہے. ہمیں صلوات بھیجیے محمد والوں. قرآن نے پھر بتایا، سنو فصیح حیدر، ہاں پہاڑ کون چلاتا ہے سنو. اب جو ہم نے آیت پڑھی سورہ آل عمران، ارشاد ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آج علماء کہہ رہے ہیں ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. قرآن پہاڑ چلاتا ہے، معلمان قرآن کو دیکھ کے پہاڑ خود بخود چل کے آتے ہیں. دوسری منزل کا نام ہے مسافت کم کرتا ہے. ہم نے سوچا بہت آسان ہو جائے گا، ظاہروں سے 1,10,000 20,000 60,000 70,000 لیے جا رہے ہیں، ہمیں کربلا جانا رہتا ہے زیارت کے لیے، تو یہ آسان ہے. اس آیت کو ہم نے بڑا رٹا، بہت رٹا. کوئی بار کوشش کی، سو گئے، صبح کو وہیں اٹھے تھے جہاں سو رہے تھے. میں نے کہا ہم نے تو اس لیے پڑھی تھی کہ مسافت کم ہو جائے، ہم اپنے گھر سے کربلا چلے جائیں. جی کہا نہیں ایسا نہیں ہے، وہی جا سکتے ہیں جو اس سے واقف ہے کوئی ایسی جگہ جہاں مسافت کم ہوئی ہو؟ پیغمبر نے ایک فقرہ مکمل بھی نہیں کیا، بس اتنا کہا جس کو بلایا جا رہا ہے وہ کہاں ہے، جو بلا رہا ہے وہ کہاں ہے. مسافت دیکھیے گا، یا تو کربلا میں مسافت کم ہوئی ہے، یا جہاں میں سنا رہا ہوں وہاں مسافت کم ہوئی ہے. بس اتنا کہا نادے، اتنا ہی تو کہا سرکار. گرد و غبار اڑنے لگی. کہاں مدینہ،
کہاں علی، کہاں پیغمبر آواز دے رہے ہیں، یہ مسافت کم کی کہ نہیں کی؟ دوسری مسافت کربلا میں کم ہوئی. کہاں حور، کہاں علیہ السلام، کہاں رومال سیدہ. کیا شعر ہے خدا کی قسم، سناتا چلو کیونکہ جلال پور میں شاعری ہوتی ہے. حور سو رہا تھا، اسپیڈ پکڑیے گا آپ، کیچ کیجئے گا کتنی اسپیڈ ہے اس شعر کی. حور سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، حور سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، کروٹ جو بدلی آ گیا سرور کی گود میں. میں نے پیچھے والوں کو بتا دیا کہ میں نے شعر سنایا ہے بھائی. سلام. حور سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، کروٹ جو بدلی. یہ دو چیزیں مکمل ہیں کربلا میں. اگر جناب حور نہ آتے تو یہ رہ جاتی. ایک تو یہ اور ایک رضا الہی. یہ جو نفس بکا تھا، مرضیاں خریدی گئی تھی، یہ آج تک باقی ہیں. اب جن لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے کون سی بیماری چل رہی ہے، اللہ جانے، اللہ ان کی ہدایت کرے یا ان کا لقمہ بہتر کرے. جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا، ارے یہ کیسے پڑ گئے آپ، کہاں علی کہاں اللہ. تو میں نے کہا وہی تو کہہ رہا ہے عین اللہ، وہی تو کہہ رہا ہے وجہ اللہ، وہی تو کہہ رہا ہے لسان اللہ، وہی تو کہہ رہا ہے ید اللہ، وہی تو کہہ رہا ہے حبیب اللہ، وہی تو کہہ رہا ہے لعنت اللہ. احتیاط برتا کریں. تو میں نے کہا جناب زینب سے کہیے کہ احتیاط برتیں. دربار یزید میں کر رہی ہیں مجلس، کر رہی ہیں کہ نہیں؟ ذکر سید الشہداء میں تقیہ حرام ہے. احتیاط کو مسائل میں لائیے گا، فضائل میں نہ لائیے گا. اس لیے کہ تقیہ جائز نہیں ہے. اور اب تو آپ کے پاس وقت ہے، بتائیے گا کہ عزائے حسین کیا ہے، بتائیے گا ولائے علی کیا ہے، بتائیے گا باغ فدق کیا ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس سے اچھا وقت آپ کو ملے گا نہیں. یہ 4 کام کر لیجیے گا جب تک زندگی ہے. ایک تو زیارت کربلا جلدی سے کیجیے گا. صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر وقت بہتر ہو تو میرے جد کی زیارت کے لیے کوشش کیا کرو کہ جلدی نکل پڑو. پتہ نہیں کون سے وقت میں تم گھبرا جاؤ نہ آ پاؤ. زیارت کربلا کے لیے جلدی نکلا کرو. دوسرے مسئلے میں کہا فدق، عزا، غدیر نہ بھول جانا ورنہ مقصد خلقت بھول جاؤ گے. ہم دیکھ رہے ہیں. یہ رہی کتاب معراج الیقین. اب کوئی کہے نا آپ سے کہاں سے پڑھا، یہ رہی کتاب. یہ علماء حضرات بیٹھے ہوئے میری اصلاح فرما دیں. یہ رہی کتاب. مولا کا ایک جملہ سنا دوں. یہ دیکھیں میرا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے سنا ہے مجھے کویت میں. میرا بھائی سلامت رہے. ایک جملہ سنا دوں مولا کا، بس ایک جملہ سنیے گا. یہاں سے سمجھیے کہ علی کیا ہے. پہلی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایرا غیرہ کہ علی سمجھ میں کہاں سے آنے لگے. لغہ کی تعریف پتہ نہیں اور کہتے ہیں علی کے فضائل کہاں سے آ گئے. سیوطی کی سین سے واقف نہیں اور بحث کر رہے ہیں علی کے بارے میں. استفسار دیکھیے نہیں اور بحث کر رہے ہیں فضائل علی کے بارے میں. پانا جانا آتا نہیں اور بات کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے بارے میں. یہ ایک ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. علی کے لیے صرف اتنا جملہ کافی ہے، اتنا جملہ کافی ہے کہ وہ کن اور فیکن کا حصہ ہے. اچھا میں ان سب علماء کے استادوں کے استاد کا شعر سنا دوں تاکہ پھر اور میری سرد مل جائے. ارسطو ہند علامہ شاکر صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک شعر سنا رہا ہوں اور جلال پور کی زمین پر سنا رہا ہوں. قبلہ کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے ان کے اوپر، نہ کسی نے اٹھائی ہے. سنیے گا. شاکر صاحب قبلہ فرماتے ہیں یہ لفظ کن کہا کس نے میں حیران ہوں ابھی تک. یہ لفظ کن کہا کس نے میں حیران ہوں ابھی تک. زبان حق کہاں تھی حیدر کرار سے پہلے. تو سنیے فضائل کی طرف آئیے گا، مناقب کی طرف آئیے گا، عزا کی طرف آئیے گا، ظلم کے خلاف بولنے والوں کی طرف آئیے گا.
آپ کا مقصد صرف یہی ہے، ولا ازا وفا، بس اسی لیے آپ کو پیدا کیا گیا، اسی لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ میں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی ہے تو میں ترجمہ بھی کرتا چلوں۔ وہ لوگ، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہے، تقوی اختیار کر چکے ہیں، پھر کہتا ہے آگے بڑھ کر آمنوا برسولہ، میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہیے۔ کیا رہیے؟ اچھا یہ کیا کب دلیل ہے جو قرآن خود دے رہا ہے؟ سرکار مومن بھی کہہ رہا ہے پہلے، متقی بھی کہہ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہیے۔ تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا بھئی، جو مومن ہو گیا، متقی ہو گیا، اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہیے، تو پتا چلا کہ مومن اور متقیوں کا ایک جھمیلہ ہے جو تیار تو بہت جلدی ہو جاتا ہے لیکن اندر سے ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک نئی شرط قرآن نے لگا دی، میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہیے۔ اگر رہے تو پھر یہاں ترجمہ سنیے گا کیا کہہ رہا قرآن، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، تو جو میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہے گا اس کی علامتیں بھی بتائی اللہ نے۔ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، میں اس کو اپنی رحمت سے 2 عطا کروں گا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اب علامہ مقبول صاحب قبلہ نور اللہ مرکزہ نے بھی، اور علامہ جشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور علامہ فرمان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے، ان سب نے لکھا کہ یہاں 2 سے مراد مکہ مدینہ ہے، یہاں 2 سے مراد جو ہے زمین و آسمان ہے، یہاں 2 سے مراد فلاں فلاں ہے، اور آخر میں آ کے لکھا کہ یہاں 2 سے مراد یہ ہے۔ لیکن علامہ فخر الدین رازی، علماء اہل سنت کے مستند عالم، نے اپنی تفسیر میں لکھا در منصور میں کہ یہاں کفلین سے مراد کوئی نہیں ہے، نہ مکہ مدینہ ہے، نہ زمین آسمان ہے، نہ رات دن ہے، بلکہ یہاں کفلین سے مراد امام حسنین ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں علامہ کی تفسیر سنا رہا ہوں۔ امام حسنین لکھا ہمارے علماء نے بھی، لیکن بعد میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہاں حسنین مراد ہے، تو میں نے کہا جب حسنین مراد ہے، قبلہ آگے بھی بتا دیجئے گا کہ رحمت سے مراد کون ہے؟ کیا سمجھ نہیں پا رہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنی رحمت سے 2 بیٹے عطا کروں گا، تو رحمت کا پتہ لگانا ہے تو یہ دیکھو حسنین کی ماں کون ہے، تو انہوں نے لکھا یہاں رحمت سے مراد فاطمہ ہے۔ تو میں نے علامہ فخر الدین رازی، کاش میری زندگی میں ہوتے تو میں ان کے پیروں میں سرک کے کہتا، سرکار آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بتا دیا بیٹیاں تو بہت ساری ہیں لیکن کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے نبی کی کہ جو رحمت گنی گئی ہو، جس کے بیٹے یہ ہوں۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو چلا گیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بہرحال ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ آپ تھوڑا سا آگے کو آ جائیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی دعا تھی جو ہمارے حق میں قبول ہو گئی۔ ہاں، سوچ رہے تھے کہ آخری مجلس سے تو ایسی ہو کہ اوپر سے بھی رحمت ہو اور نیچے بھی ذکر رحمت ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ رحمت کا کمال کیا ہے، فاطمہ کیسی رحمت ہے، اللہ اکبر۔ تو کوئی فاطمہ جیسی رحمت نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، قرآن یہاں رک جاتا تو میں بھی رک جاتا۔ کہتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، مفعول بہ ہے یہ۔ غور کیا آپ نے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور میں ان کا نور ایسے قرار دوں گا
تاکہ تم چلنے میں کہیں رک نہ پاؤ، اس نور کے سائے میں چلتے رہو۔ غور کیجئے گا، سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک روز میں پڑھ رہا تھا فضائل اعمال، تو میری نظروں سے گزرا کہ ام المومنین سے کوئی چیز کھوئی گئی۔ آپ نے فرمایا یا بنت مصطفیٰ، یہ جملے درج ہیں، یا بنت مصطفیٰ میری فلاں چیز کھوئی گئی ہے، لہذا شمعدان لے کے آئیے گا۔ خود ام المومنین راویہ ہے اس روایت کی، کہتے ہیں کہ سیدہ فرماتی ہے شمعدان کی کیا ضرورت ہے جب تک فاطمہ ظاہر میں زندہ ہے۔ ہائے اللہ! کہتے ہیں کہ جیسے ہی فاطمہ غرفے میں داخل ہوئی اور کمرے میں پیر رکھا، پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا۔ ام المومنین کو کھوئی ہوئی چیز مل گئی، کہا شکریہ۔ میں نے کہا اماں ام المومنین، یہی بات فرزندان توحید کو بتا دو کہ بغیر فاطمہ کے جب دنیا میں ہمیں کچھ نہ مل سکا تو بغض فاطمہ میں تمہیں کیا ملے گا؟ سیدہ طاہرہ عابدہ، حالانکہ میں عابدہ کا زاہدہ کا قائل نہیں ہوں جناب سیدہ کے متعلق، مجھے معاف کرنا میرے بزرگ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں عابدہ زاہدہ صیغہ مبالغہ کا قائل نہیں ہوں اس مسئلے میں، اس لیے کہ سیدہ عابدہ نہیں ہے، زاہدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ عابدہ اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ عبادت کرنے والی ہو، زاہدہ اسے کہتے ہیں جس نے بہت زیادہ زہد کیا ہو۔ ارے یہ تو روح عبادت ہے، ان کے بغیر تو عبد و معبود کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جب تک تسبیح سیدہ درمیان میں نہ آ جائے، نہ عبد کو اپنا پتہ رہتا نہ اسے معبود کا پتہ رہتا۔ ارے جب تک عبادت بھی قبول نہیں ہے، خود علامہ کے ساتھ امام شافعی فرماتے ہیں اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہو اور محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجا ہو تو آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ روح عبادت ہے، اور بلکہ روح عبادت نہیں ہے بلکہ پہلی خلقت کی روح کا نام سیدہ ہے، اس لیے کہ امامت اور نبوت کے درمیان جو ہے وہ فاطمہ ہے۔ نہ امامت کامیاب فاطمہ کے بغیر، نہ رسالت کامیاب سیدہ کے بغیر، بلکہ صادق آل محمد نے فرمایا میری جدہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دو چکیوں کے پاٹ ہوتے ہیں، وہ دونوں بیکار ہیں اگر ان میں میخ نہ لگا دی جائے۔ یہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر! سیدہ وہ ہے جو اللہ ہو کر بھی نور سیدہ کسی غیر کو منتقل نہیں کرتا سوائے نبی کے۔ اب یہاں سے میری بیٹیاں، میری بہنیں اور میری ماں کے ہمسن بیویاں اور خاتون سنیں، شاید یہ آپ کے لیے تبرک ہو، یہ میرا اپنا جملہ ہے سرکار عالی، جو آج مسجدوں کی دیواروں پہ تحریر کیا جا رہا ہے، اذاخانوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ اگر نسلوں کی بقا، دیکھیں اگر اردو اچھی سی سمجھ میں آ جائے میری والی، کیونکہ میں ٹوٹی پھوٹی بولتا ہوں، تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا تاکہ میں سمجھ لوں کہ اسے آگے پڑھ لوں۔ علماء سے وہ تائید کر دیتے تو پھر وہ سفر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر نسلوں کی بقا، اب میں نے چونکہ جملہ بھی ایسا کہہ دیا تو اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ نسل کیا کیا جو نہیں بھیگے وہ بھی بولے اور جو بھیگ گئے وہ تو بولے۔ کیا نسل؟ جملہ کہہ دوں آپ کی اگر اجازت ہو۔ نسل کس سے چلتی ہے؟ نسل کس سے چلتی ہے؟ نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹی سے یا بیٹے سے؟ بھئی ایسے کام نہیں چلے گا۔ جلال پور میں ہو تو جلال میں ہو کے سنیے گا۔ ہاں، نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹی سے کہ بیٹے سے؟ بیٹے سے۔ سلامت رہیں۔ کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے۔ اللہ کرے جن کی بیٹے سے چل رہی ان کی چلاتا رہے، میری مت چلانا۔
ارے میں نے بڑا جملہ کہہ دیا استاد، میری نسل مت چلانا بیٹے سے، میری نسل بیٹی سے چلانا، بیٹے سے میرا خاندان بنانا. نہیں غور کیا؟ ارے یہی تو کہا تھا بدو عرب نے اکٹھے ہو کر کے نبی کی نسل منقطع ہو گئی. اللہ نے کہا میں نے کوثر دے دیا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. پتا چلا نسل چلتی ہے بیٹی سے، خاندان بنتا ہے بیٹے سے. اللہ نے کہا میں دونوں کو یکجا کر دوں، خاندان بھی باقی رکھنا ہے، نسل بھی باقی رکھنی ہے. علی و فاطمہ کو یکجا کیا، ابو طالب کا خاندان قیامت تک رہے گا، محمد کی نسل قیامت تک رہے گی. دیکھیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں ادھر سے، وہ کہہ رہے ہیں مولانا جب تک بیٹی کی شادی کسی کے بیٹے سے نہیں کریں گے تو نسل کیسے چلے گی؟ تو میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں نے کہا ہے تو میں ذمہ دار ہوں. میں بغیر بیٹی کی شادی کرے اگر نسل نہ چلا کے جاؤں تو خطابت چھوڑ دوں گا اور قرآن سے چلاؤں گا، حدیث سے نہیں. میں روایت حدیث سے بہت کم پڑھتا ہوں، قرآن سے چلاؤں گا. جناب سیدہ نسل رسالت ہے کہ نہیں؟ علی خاندان ابو طالب قرار پائے کہ نہیں؟ اب وہ بیٹی بتاتا ہوں جس کی شادی بھی نہیں ہوئی، ستارہ بھی نہیں اترا. ارے غور کیجئے گا، پرورش بھی نبی نے کی اور پرورش بھی اپنے گھر میں کرائی. اب یہاں سے 2 میسیج دینا چاہتا ہوں تاکہ بات آسانی سے پہنچ جائے. غیرت دار بھائیوں کے لیے اور عزت دار والدین کے لیے ان 5 مجلسوں میں شاید سب سے بڑا تحفہ ہو جو میں دے رہا ہوں. جناب مریم کی پرورش کر رہے ہیں نبی. ایک روز داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ پھلوں کی خوشبو محسوس کی. کیا کی؟ تو نبی نے جناب مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ جناب مریم فرمانے لگی کہاں سے آ سکتے ہیں، تالا آپ لگا کے گئے ہیں. غور نہیں کیا آپ نے. میں نے کہا، میں نے پھر جملہ کر رہا ہوں، عزت دار والدین کے لیے اور غیور بھائیوں کے لیے اس سے اچھا تبرک میرے پاس نہیں ہے. اپنے گھروں پہ لے جا کر چسپا کر دینا اور اسے بار بار ذکر کرتے رہنا. جناب مریم کہتی ہے کہ آپ نے سوال کیسا کیا؟ کہا بیٹے میں نے آپ کے لیے سوال نہیں کیا، میں نے قیامت تک آنے والے ہر شریف ماں باپ کے لیے، عزت دار بھائی کے لیے ایک سوال کھڑا کر دیا ہے کہ جو چیز تم نہیں لائے اگر وہ اپنی بیٹی اور بہن کے پاس دیکھو تو اس سے پہلے دن سوال کر لو جب ہم نہیں لائے تو یہ آئی کہاں سے؟ جب ہم نہیں لائے تو یہ آئی کہاں سے ہے؟ اگر پہلے دن سوال ہو گیا تو نہ شجرے خراب ہوں گے نہ نسلیں خراب ہوں گے. پہلے قدم پر سوال کر لو کہاں سے آئی ہے. پھر جملہ کہہ دیا جناب مریم کی عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آپ سے معلوم کر رہا ہوں کہاں ہے. چوتھے آسمان پہ ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ نے دونوں کو سلامت رکھا. اگر خالصتاً نسل دیکھنا چاہتے ہو، چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ چلاؤں گا، تو مریم کا بیٹا بھی قیامت تک زندہ. اگر خاندان کی بات کرنا چاہتے ہو تو ابو طالب کا پوتا بھی قیامت تک زندہ. آئے ہائے خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں. اچھا پھر سن لیجئے گا قرآن وہ لے گئے، میں آیت سنا دیتا ہوں، جا کے تلاوت کر لیجئے گا. سورہ نحل آیت نمبر 11 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سخر لکم اللیل والنہار. دیکھیں قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ جن کے لیے مسخر کر دیا ہے ہم نے رات کو، دن کو، اور ہم نے مسخر کر دیا ہے
چاند کو، سورج کو، اور ہم نے مسخر کر دیا ہے ستارے کو. اور پھر 13ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے مسخر کر دیا ہے بہتے ہوئے دریا کو جس میں سے تم مچھلی کا گوشت کھاتے ہو، جس میں سے تم مچھلی کا گوشت کھاتے ہو. ہے کوئی کائنات میں ایسا جس کا چاند بھی غلام ہو، سورج بھی غلام ہو، ستارے بھی غلام ہو، رات بھی غلام ہو، دن بھی غلام ہو، بہتے ہوئے دریا بھی غلام ہو؟ کسی بھی صحابی پہ ثابت کر دو، خدا کی قسم اپنی نسلوں کے حوالے سے غلامی لکھ کر چلا جاؤں گا. ان کو تلاش کرو جن کا چاند غلام، سورج غلام، ستارہ غلام، رات غلام. اللہ اکبر. کیسے پتا چلے کس کا غلام ہے؟ کیونکہ غلام کہتے ہی اسے ہے جو آقا کے اشارے کو سمجھتا ہو. پکڑ کے لاؤ اس کو جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا حق تھا. اس سے پوچھو جب تیرا حق تھا تو سورج پلٹا، جب تیرا حق تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا، جب تیرا حق تھا تو رات کو ٹھہر کے دکھا، جب تیرا حق تھا تو دن کو روک کے دکھا. اچھا چل یہ تو سب گزر چکی، آنے والے مستقبل کے لیے وعدہ کر لے. چلتے ہیں بہتے ہوئے دریا کو روک کے دکھائیے. کو نہیں رکے گا تو پھر کیوں نہ ان کی دہلیز پر بیٹھ جائیں جنہوں نے سورج پلٹایا ہے. علی نے ایک جگہ سورج نہیں پلٹایا. کتنی جگہ؟ ایک جگہ نہیں پلٹایا، 16 مقامات ہیں جہاں علی نے سورج پلٹایا. چاند کے 2 ٹکڑے وہاں ہو رہے ہیں. ہندوستان کا بادشاہ جو ہے کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا ہے. اندر صاحب دیکھیے گا، آج بھی مزار بنا ہوا ہے، جا کے دیکھیے گا ڈسٹرکٹ بجنور میں شیرکوٹ کے پاس. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پورا سفر کر رہے ہیں پیغمبر، پورا ساری امت کی باتیں کر رہے ہیں. نبی معراج پہ تشریف لے گئے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. تاریخ لکھ رہی ہے کنڈی کھٹکتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا. ہائے ہائے، غور نہیں کیا آپ نے یہ رات یہاں کیوں رکی ہوئی ہے؟ اما یہ تو آقا ہے، چھوڑیے ان کی بات. غلاموں کا قصہ سن لیجئے گا. تاریخ نے جو بتایا ہے ایک رات یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ طے فرمایا جو شریر تھے، شرارت کرنے والے، انہوں نے کہا کہ آج بلال کو اذان نہیں دینے دیں گے، آج ہم اذان دیں گے. انہوں نے تو ملکیت سمجھ لی اپنی. کبھی کبھی ہمارے یہاں مسجدوں بھی ہوتا ہے ایسے خیالات. حالانکہ اذان دینی چاہیے. پیغمبر نے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کو اذان کے فضائل سنا دوں تو آپ آپس میں تلواریں کھینچ لو گے. میں نے کہا یا رسول اللہ اس دور میں تو نماز بھی حالات. اور جو اے سی میں نماز پڑھے نا وہ 8 رکعت فالتو پڑھا کریں. فالتو یعنی کہ جو رہ گئی ہے قضا، اپنے مرحومین کی قضا 8 رکعت زیادہ پڑھو، اس لیے کہ آپ کو فیسیلیٹی مل رہی ہے اے سی کی. اور جو مئی جون کے مہینے میں گرمی میں پڑھ رہے ہیں وہ فرض ادا کر لو. اور جوانوں یاد رکھنا 2 چیزیں سختی کے ساتھ استعمال کرو. 18 سال سے لے کے 22 سال تک جتنا روزہ رکھ سکتے ہو بیٹی یا بیٹا کثرت کے ساتھ روزہ رکھو اور نماز فجر کے پابند بن جاؤ. قسم کھا کے کہتا ہوں جناب زہرا کی عزت کی، نہ آپ کی صحت خراب ہوگی نہ آپ کا رزق ختم ہوگا، نہ آپ کا نفس بہکے گا نہ آپ کی روح بھٹکے گی. غور کیجئے گا، آپ کی خدمت میں جو میں عرض کر رہا ہوں کثرت کے ساتھ روزے رکھو. مولا فرماتے ہیں جوانی کی عبادت دیکھی جائے گی. اور مولا نے ایک جملہ اور بھی فرما دیا، بوڑھے جنت میں جائیں گے نہیں. یہ جائیں گے؟ اب مجھے پتہ نہیں کوئی شام والا جائے تو سلامات بھیجے محمد والے محمد. ہمارے قبلہ جانتے ہیں وہاں بھی ایک بوڑھے تھے، اب پتہ نہیں وہ جائیں گے نہیں جائیں گے. بہرحال مولا سلامت رکھے. اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ کسی کے 2 مصرے مجھے یاد آ گئے کہ ایک ایسا دوست بھی تاریخ کربلا میں ملا، ضعیف جسم ہے ہمت جوان رکھتا ہے. جیسے بھی میرے بھائی نے ایک مصرع پڑھا مقصدیت میں چھوٹا اور بزرگ دونوں برابر ہیں. تو جسم سے نہ بات کیجیے گا، اپنے آپ کو تیار کیجیے گا. غور کیا آپ نے؟ پوری راحت ہو گئی، وہیں رہا، پانی بہتا رہا. کیوں رہا؟ کیونکہ آقا گئے ہوئے تھے. غلام کی ہمت نہیں کہ آگے جائے. سورج پلٹایا،
چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ستارے کو بلایا. اب یہاں بھی ایک حدیث سامنے آ جاتی ہے جو علماء سے ہم نے سنی ہے، پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابی جو ہے وہ ستارے کے مثل ہیں. کس کے؟ تو میں نے کہا یہ جب طوفان نوح آ رہا تھا تو کہاں تھے؟ غور کیا آپ نے؟ یہ ستارے کے مثل ہے. تو میں نے بچوں سے پوچھا بھائی یہ بتائیے ستارے کی ہائٹ کتنی ہے؟ تو آج کل کے بچے ماشاءاللہ ویگیان کی طرف بہت زیادہ ہے، مولا سلامت رکھے، سائنس کی طرف بہت بڑھ رہے ہیں. اللہ کامیاب کرے جو بچے تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی راہوں کو آسان فرمائے. جملہ سنیے گا. میں نے پوچھا اسٹوڈنٹ سے، چھاتراؤں سے پوچھا میں نے ودیالیہ میں، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 3 گنا 3.5 گنا بڑا ہوتا ہے ستارہ. اب اندازہ لگائیے گا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، چلا ایک مخصوص ستارہ، جب ٹوٹ کے چلا تو 3.5 بڑا تھا کہ نہیں تھا؟ زیادہ سخت مبلغ آئے ہوئے ہیں اس علاقے میں، اس کا مطلب یہ ہے اتنی آسانی سے اتنا اچھا جملہ میں نہیں کہہ سکتا تھا. 3 نہیں 3.5 گنا بڑا تھا ستارہ. لیکن آنا کہاں تھا اس کو؟ در سیدہ پر. 3.5 سے 3 ہوا، 3 سے 2.5 ہوا، 2.5 سے 2 ہوا، 2 سے 1.5 ہوا، 1.5 سے 1.25 ہوا، 1.25 سے 1 ہوا، 1 سے 1.25 ہوا، 1.25 سے آدھا ہوا. دیکھ رہے؟ اور اب اتنا سا رہ گیا. اب جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ستارے کے مثل ہے، تو اس ستارے نے آ کے بتا دیا کہ کہاں رہنا چاہیے. اس ستارے نے آ کر بتا دیا کہ کہاں رہنا چاہیے اور کتنا چھوٹا بن کے رہنا چاہیے. تو ہر وہ صحابی ستارہ ہے جو در سیدہ پہ جھک جائے. حالانکہ میری دماغ میں کچھ باتیں الگ سے ہیں، مجھے کچھ باتیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی، اور میں یہی منبر سے بھی کہتا ہوں اسلام کو سخت اذیت جو پہنچائی ہے نا، وہ اوریجنل وہابی نے پہنچائی ہے اور ڈپلیکیٹ صحابی نے پہنچائی. خدا کی قسم ان دونوں کو ایک طرف کر دیجئے گا. اسلام کل بھی ایسا ہی تھا، آج بھی ایسا ہی ہے، کل بھی ایسا ہی ہے. لیکن ڈپلیکیٹ اور اوریجنل کا معاملہ جو آیا یہ بڑا خطرناک ہو گیا. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ہے دہلیز سیدہ. دونوں کفو ہیں، برابر ہیں، حسنین جیسے بیٹے ہیں، اور بیٹی اللہ اکبر پوری کائنات کے لیے زینت باپ ہے. بیٹیوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، لیکن جب تک حوصلہ بڑھاؤ، جب تک وہ پیکر میں ہے، جب تک حوصلہ بڑھاؤ، جب تک وہ عزت کی حفاظت کرتی ہیں. اور ہر بیٹی کی خدمت میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ جتنا آپ نظریں گاڑ کے چلتی ہو نا، اتنا ہی ہم آنکھیں اٹھا کے چلتے ہیں. اب آپ کے اوپر ہے ہماری عزت کا دار و مدار. سماجی عزت، دینی عزت تو خدا کے اختیار میں، وہ جس کو چاہے ذلیل کرے اور جس کو چاہے عزت دے. جس کو ہم نے سماجی عزت سمجھ لیا وہ ان کی دار و مدار پہ ہے. پھر جملہ سنیے گا، بات ختم نہ ہو جائے. ایک جملہ شہزادی زینب کے حوالے سے، مجھے زیادہ وقت نہیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے مختصر یہ ہے کہ آپ امیر کائنات کے لیے زینت ہیں. کس کے لیے زینت ہے؟ امیر کائنات کے لیے. جبکہ پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. علی سے پوچھا گیا آپ کی زینت کون ہے؟ زینب ہے. یہی میں آپ کی اپنی بیٹیوں کو میسج دے رہا ہوں، اگر تم کردار میں ڈھانچے میں ڈھل جاؤ تو تم باپ کی بھی زینت ہو، خاندان کی بھی زینت ہو، بستی کی بھی زینت ہو، ملک کی بھی زینت ہو. اور یاد رکھیے گا آج کل بڑی جلدی سے ڈیورس ہو رہی ہے، اور ڈیورس میں زیادہ تر ریزن معلوم ہے قبلہ کیا رہے ہیں؟ آپ کو تو زیادہ مجھ سے تجربے ہوں گے. بھئی کیوں ہے ڈیورس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا یہ ہماری بیٹی کو واٹس ایپ نہیں چلانے دیتے، ہماری بچی وائی نہیں چلانا سکتی. ارے بھائی یہ 2 دن کی پتہ نہیں کیا اس کا معاملہ ہے، یہ تیار ہوئی ہے. آپ اپنے
نہ افراط میں جائیے نہ تفریط میں جائیے، اعتدال کی زندگی گزاریے۔ گھر والوں کا فون آئے تو خیریت بتا دیجئے، اس سے دوستی بھی اچھی نہیں، اس سے دشمنی بھی اچھی نہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت جلدی سے طلاق ہو رہے ہیں، اور طلاق ایک بات پہ اور ہو رہے ہیں، انہوں نے ہمارے بھائی کو یہ کہہ دیا، انہوں نے ہماری بہن کو یہ کہہ دیا۔ تو یہاں بھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام حضرات کے جہاں تک میرا میسیج جا رہا ہے، جب آپ اپنی بیٹی کو کچھ دیا کرو تو یہ نہ کہا کرو یہ صرف تیرا ہے، بلکہ اسے جناب ختیجہ کی سیرت سنا کے دیا کرو۔ ملیکۃ العرب پورا خزانہ لا کر قدم پیغمبر میں ڈال کے کہتی ہے، جہاں آپ کا دل چاہے وہاں خرچ کرو۔ ہمارے یہاں بڑا سسٹم خراب یہ ہے کہ اگر ہم دلہن کی اپنی بھابھی کی بائک لے جائیں اور خدا نہ خواستہ اس کے بریک کا تار یہ لے گیا تھا، میرے بھیا نے تو میرے لیے دی تھی تو چلائیے پھر آپ، نہیں وہ میرے شوہر کے لیے دی تھی تو شوہر اس کا بھائی ہے۔ للہ ان تعلیموں سے آپ اپنے گھروں کو محروم رکھیے گا، شدت پسند نہ بنا کے بھیجیے گا، بلکہ یہ کہیے گا اگر کوئی اس طرح کی بات بھی آتی ہے، بیٹا کتنے برس کے بعد آپ کی شادی ہوئی؟ کہا میری شادی جب ہوئی تو میں 21 ایئرس کی تھی، 21 برس کی تھی۔ بیٹا 21 برس اپنے گھر میں رہی ہو؟ کہا کسی نے کہنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے آپ کو؟ کہا نہیں۔ ابا بھی کہتی تھی سو رہی ہے ابھی تک، اماں بھی کہتی تھی برتن نہیں مانجے، بہنیں بھی کہتی تھی یہ کام کیوں نہیں کرتی، بھابھی بھی کہتی تھی یہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ 21 برس کے 11 برس اپنی سسرال میں صحیح گزار دے۔ اگر سسرال کا ہر آدمی یہ نہ کہے بہو ہو تو ایسی ہو، اور تمہارا شوہر فرعون سے زیادہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ جناب آسیہ سے سبق سیکھو۔ جناب آسیہ کہہ رہی ہے نجینی من فرعون وعملہ ومن القوم الظالمین، قرآن کی آیت پڑھیے گا سورہ تحریم کی، پروردگارہ مجھے نجات دے فرعون سے، اس کے عمل سے اور قوم ظالمین سے۔ ہے کہ نہیں؟ ارے چھوٹی موٹی خطا پہ ایک دم معاملے گرم ہو جاتے ہیں، پولیس تھانہ یہ وہ، یہ اتنی جلد بازی کی طلاقیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ پہلی بات تو ہونی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر تمہارا شرعی اعتبار سے حق مارا جا رہا ہے، کس کے اعتبار سے؟ اگر شرعی اعتبار سے حق مارا جا رہا ہے تو جناب سیدہ نے آپ کو راستہ بتا دیا کہ دربار بھی جانا پڑے تو چلے جانا، اور اگر تمہاری خواہشات کو صحیح کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے گھر سے باہر بھی نہ آنا، ورنہ نقصان میں رہو گے۔ جی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، یہ شہزاد دیکھیے اس طرح بیٹیوں کو تیار کرو۔ یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ دو ذات ایسی ہے قبلہ، دو کہ جن کے بعد کوئی نہیں، یہ دو کے بعد ہے اور ان کے بعد کوئی نہیں۔ اگر جملہ پہنچ گیا ہو تو میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ ایک تو ثانی حیدر اور ایک ثانی زہرا۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ ثانی کہتے ہی اسے ہے جس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، زیادہ تر مشابہت پائی جاتی ہو، تو ثانی حیدر ہے، ثانی زہرا ہے۔ ثانی زہرا ہے شہزادی زینب اور ثانی حیدر ہے مولا عباس۔ اب یہاں سے جملہ سنیے گا، جیسے پیغمبر نے علی کو مانگا ویسے ہی علی نے عباس کو مانگا۔ آئے اللہ آئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرا، جیسے پیغمبر نے علی کو مانگا ویسے ہی علی نے عباس کو مانگا، اور جیسے زہرا مدعا قرار پائی ویسے ہی زینب قرار پائی۔ دلیل کیا ہے قبلہ؟ جناب زہرا کی زندگی مکمل نہ ہوتی اگر زینب نہ آتی۔ یہ وہ بیٹی ہے جس نے باپ کو بھی زینت دی ہے اور ماں کی سیرت کو مکمل کر دیا ہے۔ نہیں پہنچی بات؟ یہ وہ بیٹی ہے جو باپ کی زینت بنی اور ماں کی مکمل سیرت بنی۔ کہیں گے مولانا سیرت کا مطلب نہیں سمجھے ہم، تو سن لیجئے گا، سیدہ ہے سیدۃ النساء العالمین، یعنی صنف نازک کے ہر رشتے کو کرنے والی، کمانڈ کرنے والی کا نام سیدہ ہے۔ تو جناب سیدہ بیٹی بنی تو ام ابیہا کہلائی، ام الحسنین بنی
تو حسنین کی جنت قدموں میں آئی، بیوی بنی تو امیر کائنات جیسا ایمان کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت نہ کر سکا. دیکھ رہا ہے، ایک پہلو رہ گیا تھا اور وہ پہلو تھا بھائی نہیں تھا. یہ کیسے پتا چلتا کہ ایک بہن کا حق بھائی کے اوپر کتنا ہے اور بھائی کا حق بہن کے اوپر کتنا ہے؟ شہزادی زہرا نے زینب و کلثوم کو ایسے تربیت دی کہ قیامت تک کی تاریخوں کو پتا چل گیا، بھائی ہو تو ایسا ہو اور بہن ہو تو ایسی ہو. سیرت مکمل کی ہے شہزادی زینب نے. اور یاد رکھیے میاں، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو لقب ماں کو ملا وہی لقب بیٹی کو ملا. یہ اور بات ہے کہ کیفیت بدل گئی، یہ اور بات ہے کہ حالات بدل گئے، یہ اور بات ہے کہ ماحول بدل گیا، لیکن جو ایوارڈ، جو پاداش، جو ریکارڈ، جو تحفہ، جو انعام ماں کو ملا وہی بیٹی کو ملا. کہیں گے کیسے مولانا؟ اب قبلہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ماں اگر ام ابیہ بنی تو بیٹی ام المصائب بنی. ماں اگر دربار میں جا کے بول کر آئی تو بیٹی آج تک کھڑی ہو کے بول رہی ہے. آؤ میری بیٹیوں، آؤ میری بہنوں، آپ کو سیرت زینب سلام اللہ علیہ کے قریب لے جاؤ. ہے کوئی اتنی بہادر بیٹی جو پڑے ہوئے مجمع میں بول سکے، جس کا پورا گھر اجڑ گیا ہو، جس کا عباس اور حسین جیسا بھائی چلا گیا ہو؟ آؤ میری بیٹیوں، شہزادی زینب بڑے دربار یزید میں بول رہی ہیں، اور جب بول رہی ہے تو عالم یہ ہے کہ جن کو اپنی طاقت و قوت پہ ناز تھا وہ اتنے مبہوت اور شرمندہ تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کوئی بھاگنے کی جگہ ملے اور ہم نکل جائیں. میری بیٹیوں، آپ کے مقصد میں دین ہونا چاہیے، آپ کے مقصد میں سیرت ہونی چاہیے، آپ کے مقصد میں شریعت ہونی چاہیے. یہ سماجی شرارتوں میں نہ بڑھیے گا ورنہ بہت نقصان ہو جاتا ہے. 18 سال سے 22 سال کی ایج کے بیٹا بیٹی کو چاہیے کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، کثرت کے ساتھ باوضو رہے، کثرت کے ساتھ جھوٹ کم بولے. آپ کا مستقبل روز روشن کی طرح ہو جائے گا. جو جوانی کھو دیتے ہیں وہ بڑھاپے پہ روتے ہیں. اسی لیے میرا یوتھ، میرے جوانوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ سرکار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے سبق نہ لیں. ایک فقرہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، میرے موضوع میں نہیں ہے یہ بات، لیکن چونکہ جوانوں کا مسئلہ ہے، یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے مسلسل 37 سال کے بعد، آفٹر 37 ایئرس، 37 سال کے بعد ایک آواز ہوئی. جو کفیل ہے نا حسینیہ کے، انہوں نے کہا سید آپ نے ایک بار کہا، دوبارہ وہ عمل نہیں ہوا. میں نے عزا خانہ جمعدار میں ایک جملہ کہا جب میرے پاس ایک بات آئی. میں نے کہا جوانوں، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر جناب علی اکبر کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہو، کل سے کوئی کوڑا ڈسٹ بین کے علاوہ نہیں ڈالے گا. 3500 3600 2500 2000 نہ جانے کتنے جوان آتے تھے مجلس میں. اس کے بعد ڈسٹ بین میں گرا گیا؟ سڑک پہ تو نہیں گیا نا. یہ جوان، انہیں کسی معلم کی ضرورت ہے. یہ غفلت میں ہے، بے ہودہ نہیں ہے. یہ غفلت میں ہے، بے غیرت نہیں ہے. یہ غفلت میں ہے، بے حیا نہیں ہے. کیونکہ یہ کربلا کی فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، اور جو فرش عزا پہ بیٹھ جائے اسے سرکار حسین کی ماں کسی کو مایوس نہیں لوٹاتی. بس ایک فقرہ، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ماں باپ اور خاندان سے پہچانے جاؤ. مجھے اچھا نہیں لگتا جو میں نے اپنا حساب لگایا تاریخ کا. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ماں باپ اور خاندان سے پہچانے جاؤ. مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ آپ سے خاندان، ماں باپ اور بستیاں پہچانی جائیں. دلیل کیا ہے قبلہ؟ دلیل یہ ہے کہ سرکار حسین کی وجہ سے سب پہچانے گئے. سرکار حسین کسی کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے. کہیں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا حدیث سناؤں؟
नाना ने कोशिश की कि पहचान कराऊं, खुतबे को रोका, उठाया, बाहों में लिया, तमाम जमातियों के सामने कहा फारिफू हाजा हुसैनुन, इसको पहचान लो, ये हुसैन है। पहचाने गए? नहीं पहचाने गए। अगर पहचाने जाते तो करबला की जरूरत ही नहीं थी। भैया हसन ने सुलह की ताकि भाई पहचाना जाए, भैया हसन ने शहादत पेश की ताकि भाई पहचाना जाए, नहीं पहचाने गए। बाबा ने कोशिश की, नहीं पहचाने गए। अगर पहचाने जाते तो जरूरत क्यों लगती? अगर पहचाने जाते तो दरवाजे पे आग क्यों लगाई जाती? लेकिन अब एक फिक्रा कह के जा रहा हूं, चूंकि खुतबा उलमा वाइज़ीन बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में आपसे मेरी गुजारिश है कि इस जुमले को बड़ी दिक्कत से समझिएगा। आप असहाबे हुसैन नहीं है, और आप असहाबे अली नहीं है, और आप असहाबे रसूल नहीं है, लेकिन आप अंसारिल हुसैन हैं। कौन है? अंसार हुसैन। छोटी सी जल्दी में तारीफ करके निकल जाऊं, वक्त हो गया। जो मेरी लुगत का मामला है वो ये है कि साहबी कहते हैं हुसैन जिसने लिया हो और लेता हो, अंसार उसे कहते हैं जिसने दिया हो और देता हो। साहबी की डेफिनेशन मेरे यहां यह है कि जो लेता हो, ये नहीं भाई इस्लाम नहीं था तो लिया, कलमा नहीं था तो लिया, दावत नहीं थी तो ली, 3 दिन तक लगातार ली, और जब नबी ने मांगा तो एक कलम कागज दावत वो भी नहीं दिया, तो उसे कहते लेने वाला। अंसार कहते जो देता हो, चाहे पास हो या दूर हो, आप है अंसार, आपका काम है देना, फर्श अज़ा के लिए देना, महफिल मकासदा के लिए देना, ज़ियारत करबला के लिए देना, सबीलों के लिए देना, मदरसों के लिए देना, मस्जिदों के लिए देना। और क्या आपने, आप देते रहिएगा ताकि अंसार की फहरिस्त में बरकरार रहे। आप लेने वाले ना बनिएगा, देने वाले बनिएगा। और माफ कीजिएगा, अगर कोई अज़ादार ये कहे कि मुझे ये नहीं मिला, तो फिर अभी तक या तो वो अज़ादार नहीं है, और अज़ादार है तो उससे इमाम राजी नहीं है। इसलिए कि सरकारे हुसैन ने शबे आशूर सब कुछ दिया, कुछ छोड़ा नहीं। जाओ जन्नत, दौलत, इज्जत, शोहरत, खानदान, नाश, बरकत, रहमत, अता, फज सब ले जाओ। एक ही जुमला कहा सबने, मौला जिसने आपको पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने आपको खो दिया उसने क्या पाया। तो आपने सरकारे हुसैन की फर्श अज़ा को पा लिया, आपने कुछ नहीं खोया। जो ये कहते हैं ना खोया गया, वो शायद करबला से कुछ देर के लिए दूर चले जाते हैं। बस मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मेरी फिर मुअद्दबाना आपसे गुजारिश है कि आप पहचान का सबब बनो, आपके जरिए पहचाने जाएं। सरकार इमाम हुसैन ने असर आशूर यही किया। असर आशूर से पहले हुसैन मिन्नी था, असर आशूर के बाद मिनल हुसैन हो गया। और ऐसे पहचान कराई सबकी कि आज भी हर शब जुमा हम मस्जिदों में जो तिलावत करते हैं वो यही कह के करते हैं, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़्वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीर अल मोमिनीन अली वली अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्न खतीत अल कुबरा, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्न फातिमा ज़हरा, सारल्लाह मिन सारे। क्या है खुदा की कसम, ज़ियारत वारिसा पढ़ा करो। वो इब्न सारी, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस्सलात व आतैतज़्ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर व अताअतल्लाह व रसूलहू हत्ता अताक़ल यक़ीन। कहाँ गया ये यकीन ज़ियारत वारिसा पढ़ने वालों का? ज़ियारत वारिसा पढ़ते हो और हादसे के शिकार हो रहे हो नहीं सकता। ज़ियारत आशूरा पढ़ रहे हो और एक्सीडेंटल मौत के शिकार हो रहे
ہو نہیں سکتا. رٹو نہیں، اشک بار آنکھیں ہوں. جس وقت آپ زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ پڑھا کرو تو یہ سوچ کے پڑھا کرو کہ حسین عالم غربت میں علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی نکال رہے ہیں. میری بیٹیوں، زینت بنو، زحمت نہ بنو. میرے جوانوں، آپ کے ذریعے پہچانے جائیں، آپ کسی کے ذریعے نہ پہچانے جائیں. 3 دعا اور مصائب تمام. میں نے اپنے سرکار سے بھی فرمایا، ظفر حسین صاحب قبلہ سے بھی، میں نے اپنے شہزادے سے بھی فرمایا. میرے قبلہ قمر صاحب بھی بیٹھے ہیں، قمر صاحب بھی بیٹھے ہیں، عقیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے جناب میرے ہمراہ رہنے والے میرے بھائی کاظم صاحب بھی بیٹھے ہیں، بزرگان بھی بیٹھے ہیں. مجھ سے کہا بہشتی صاحب نے کہ شہزادی زینب کے مصائب. میں نے کہا میں پڑھ تو نہیں پاتا، اس لیے کہ میں شام کے ان دہلیجوں کا ایک مجاور رہا ہوں. دعا کیجئے گا ہم لوگوں کے حق میں بھی کہ اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہم شہزادی کے روزے سے دور ہو گئے. جس مسکن میں میں رہا کرتا تھا، جب اس کی کھڑکی کھلتی تھی تو شہزادی کی گنبد دکھائی دیتی تھی اور ہم سلام کرتے تھے کھڑے ہو کر. دعا کرتے ہیں. پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ کسی غریب ماں باپ کے سامنے، کمزور ماں باپ کے سامنے، ضعیف ماں باپ کے سامنے جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھوائے. معاف کیجئے گا، مجھے معاف کر دینا اگر کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا چلا گیا ہو، مجھے معاف کیجئے گا. دعا کیجئے گا اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہو اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے نہ جائے. میرا اپنے شہر مظفر نگر میں یہ اعلان ہے، اپنے اعزاء اقارب سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ میں جوانوں کا سویم نہیں پڑھتا، میں جوانوں کا چہلم نہیں پڑھ سکتا، اور خصوصاً ان جوانوں کی تو میت میں بھی شرکت کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہوں. اس لیے کہ میں نے کربلا پڑھی ہے. جس کا باپ زندہ ہو اسے کیا کہہ کے پرسا دیا جائے، ذرا بتائیے مجھے. آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کہہ کے پرسا دیا جائے؟ بہت آسان ہے. اگر کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی صبر کرو صبر کرو صبر کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہہ کے صبر کرا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح. اگر کسی کا بیٹا مر جائے اور ضعیف باپ سے جا کر بغل گیر ہوں تو کیا کہہ کے پرسا دوں کہ صبر کرو کربلا میں حسین کو دیکھو؟ تو آؤ پھر ایک لمحہ کے لیے کربلا میں حسین کو دیکھ لیجئے گا. خدائے سخن میر انیس علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ جب علی اکبر کو رخصت کیا ہے، میرا امام جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا. آئیے میں آپ کو کربلا سنانا چاہتا ہوں. آئیے میرے جوانوں تمہیں مولا حسین کی مجلس کا واسطہ، کوشش کرنا کہ 2 روپے بچا کے آپ پر بہن پہ کربلا جانا. جب پتا چلے گا تمہارا استقبال کرنے کون آتا ہے، تب پتا چلے گا سید سجاد کیسے کربلا سے شام گئے ہیں. جائیے اربعین پہ جائیے، یوم عرفہ پہ جائیے، دیکھیے گا پتا چلے گا کربلا کیا ہے. معلوم ہے روایت کا فقرہ ہے، جب کوئی زائر کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے نا تو کربلا والوں میں سے 2 مرد آتے ہیں اور 2 بیویاں آتی ہیں. بیویاں بیویوں کا استقبال کرتی ہیں اور مرد مردوں کا استقبال کرتے ہیں. معلوم ہے کون کون کرتا ہے؟ استقبال کرنے والوں میں ایک عباس غازی ہوتے ہیں، ایک حسین کے علی اکبر ہوتے ہیں.
جیے اللہ ان آنکھوں کو دوسرے غم میں بہنے نہ دینا، ان آنسوؤں کو میرے پروردگار، جوان سلامت رہے۔ قبلہ کمل صاحب، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر رسول کی شبی سے، میری اللہ وہ نماز قبول نہ کرے جس میں جوانوں کی سلامتی کی دعا نہ کرتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھ سے جوان کہتے ہیں مولانا اتنی شدت آپ جوانوں کو لے کے کیوں کرتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں زندہ ہوں، اس لیے کہ آپ ہی تو بلاتے ہو، آپ ہی تو استقبال کرتے ہو، آپ ہی تو نعرے لگاتے ہو، آپ ہی تو گریا کرتے ہو، آپ ہی تو ہمارے احترام میں کھڑے رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کا فقرہ ہے کہ غریب امام حسین کھڑے تھے جب علی اکبر کو رخصت کیا، اور جب کر چکے تو امام بیٹھ گئے، پھر علی اکبر آئے اور باپ بیٹے میں کچھ بات ہوئی اور پھر واپس چلے گئے۔ جب سرکار علی اکبر نے آخری سلام کیا، اب یہاں سے سن لیجیے گا ایک فقرہ، جب آخری سلام کیا جناب علی اکبر نے، دعا کیجیے گا کہ میں پڑھ سکوں، جناب علی اکبر نے جیسے ہی آخری سلام کیا تو امام جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، اور اب جو بیٹھ کے کھڑے ہوئے نا، تو اب بیٹھ کے کھڑے ہونے کی کیفیت تبدیل تھی۔ معلوم ہے کیسے کھڑے ہوئے؟ یہ دونوں ہاتھ کمر سے باندھے، اور کمر سے باندھنے کے بعد جھکی ہوئی کمر کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، ادھر نگاہیں گھوم رہی ہے کربلا کے صحن کی طرف، کربلا میں نگاہیں گھوم رہی مولا حسین کی۔ معلوم ہے کیا کہا؟ خدائے سخن کہتے ہیں کہ یہ کیفیت تھی، پکارتے تھے پسر کو پسر نہیں ملتا، پکارتے تھے پسر کو پسر نہیں ملتا، ارے کوئی رفیق شاہ بحر بر نہیں ملتا۔ ایک بایت سنا رہا ہوں، زیادہ نہیں سنیے گا، بایت سن سکو تو سن لینا۔ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ جب جب حسین گرتے تھے تب تب اماں فاطمہ کہتی تھی بیٹے تیری کیا مدد کروں؟ اماں مدد نہیں، دعا کرو، آپ کا بیٹا اپنے بیٹے پاس چلا۔ یہ علی اکبر کے جانے کا سفر جو ہے نا، اسی نے ابراہیم کا امامہ اتروایا ہے، اسی نے نبی کے آنسو جاری کیے ہیں، اسی نے یعقوب کے آنسو کو تھاما ہے۔ دیکھ یہ ہے صبر حسین۔ اور جب میرے سرکار حسین جناب علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں تو پاؤں پر ہاتھ رکھے گئے۔ ایک مرتبہ کہا بابا پاؤں پہ ہاتھ نہ رکھیے گا۔ ایک فقرہ، جوانوں یہاں سے یہ جملہ سن کر اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو، ان کو جلدی سے مارا مت کرو، تیز آواز سے نہ دھمکایا کرو، چھوٹے بچوں کو بھی مت مارا کرو اپنے گھر میں اگر آپ بڑے ہو۔ چوتھے امام کا ایک فقرہ ہے، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو محبت میں بھی ہاتھ رخسار پہ لے جاتا ہے تو میری نگاہ پڑتی ہے تو مجھے سکینہ کی یتیمی یاد آتی ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے اپنے بھائی سے، اس لیے ایک فقرہ پڑھوں گا شہزادی سکینہ کے حوالے سے، ایک فقرہ پڑھوں گا۔ کہا بیٹے آپ کے پاؤں لرز رہے ہیں، کہا بابا آپ کا اکبر نہیں لرز رہا ہے بلکہ زمین کربلا کانپ رہی ہے کہ 57 برس کا باپ 18 برس کے لال کے قریب آیا۔ یہاں سے میں اپنی بہنوں کو شریک کر رہا ہوں مسائب میں، اپنی بیٹیوں کو شریک کر رہا ہوں۔ سرکار امام حسین نے، بہت جلدی پڑھا ہوں، سرکار امام حسین نے جناب علی اکبر سے پوچھا بیٹے کوئی تمنا ہے؟ کہا بابا ایک تمنا ہے۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا میں اپنی بہن صغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی بہن پڑھا نہیں ہے، تاریخ اسلام میں 3 بہنوں کی زندگی بڑی قیامت ہے۔ ایک بہن ہے یوسف کی بہن، ایک بہن ہے یوسف کی بہن،
ایک بہن ہے 8ویں امام کی بہن اور ایک بہن ہے عباس غازی کی بہن. دیکھیے گا ایک لمحہ کے لیے سن لیجیے گا. جناب یوسف کی بہن نے بڑے زور دے کر پوچھا تیرے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا؟ تو جناب یوسف نے فرمایا بہن آپ برداشت نہیں کر پائیں گی لہٰذا رہنے دیجئے. ایک مرتبہ کہتی ہے بھیا تجھے اس رشتے کی عزت کا واسطہ. جناب یوسف نے کہا کہ بھائیوں نے میرے جسم سے کرتا اتارا اور ایک بھائی کے ہاتھ میں خنجر، بس اتنا سننا تھا. تاریخ کا فقرہ ہے کہ 3 گھنٹے تک بے ہوش پڑی رہی. میں کہوں گا یوسف کی بہن تو نے بھائی کا کرتا اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو نے خنجر چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ذرا میری ساتھ کربلا چل جہاں فخر یوسف علی اکبر سینے میں برچی کی علی کھائے لیتا ہے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. امام رضا کی بہن معصومہ قم کے لیے روایت ملتی ہے کہ جب جناب معصومہ قم داخل ہوئی ہے تو کیا دیکھا؟ پورا شہر سیاہ پوش، غمناک کی آخری کیفیت. ایک مرتبہ اپنی کنیز سے کہتی ہے کیا یہاں کا رسم استقبال یہی ہے؟ کنیز نے نیچے اتر کے پوچھا ہم امام رضا کے پاس آئے ہیں. سننے والے نے سنا اور کہا آج امام کی شہادت کو 2 روز ہو گئے. کنیز نے جا کر معصومہ قم سے کہا کہ اب امام نہیں رہے. کہتے کہ معصومہ قم نے اپنے آپ کو گرا لیا. میں کہوں گا معصومہ قم آئیے اپنی جدہ کو پرسہ دے لیجئے گا. 28 قدم کے فاصلے سے زینب جیسی بہن حسین جیسے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. مولا فرماتے ہیں امام رضا، مولا فرماتے ہیں امام علی، مولا فرماتے ہیں صادق آل محمد، مولا فرماتے ہیں امام باقر. ان کی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں چاروں امام کی. کہتے ہیں کہ جب بیٹی، بہن، ماں، پھوپھی سے جب ملا کرو تو ان کو کچھ دیا کرو، اس لیے کہ یہ اپنے کلیجوں کی رگوں کو سمیٹ کر آپ کے لیے فکر مند رہتی ہیں. رہتی ہے نا. ایک فقرہ میں نے پڑھا تھا، میرا بھائی بیٹھا تھا اس وقت مجلس میں. ہم نے کہا کہ جب ہم پردیس کو جاتے ہیں نا ہماری بہن میں ہم میں آپس میں چاہے جتنی تلخی ہو لیکن پھر بھی وہ سر جھکا کے صدقہ لے کے ہاتھ میں، قرآن لے کے ہاتھ میں دروازے پہ آ جاتی ہے. ناراضگی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے رہتے ہیں. ارے جب ناراضگی ہے تو رو کیوں رہی ہے؟ اور جب بھائی کو رخصت کر دیتی ہے تو پھر ماں سے سب سے کہتی ہے بھائی کی خیریت آ گئی ہے، بھائی خیریت سے پہنچ گیا ہے، بھائی خیریت سے پہنچ گیا ہے، بھائی خیریت سے پہنچ گیا ہے. اور اگر اس بہن کو یہ پتا چل جائے کہ میرے بھائی کے دوران سفر کوئی زخم آیا ہے تو معلوم ہے اس بہن کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ سر پہ چادر رکھنا بھول جاتی ہے اور وہ عزاخانے میں باہیں پھیلا کے کہتی ہے مولا عباس آپ کو شہزادی زینب کا واسطہ، میرا بھائی سلامت رہے، اس لیے کہ آپ کے وجہ سے پھوپھی زینب نے اکبر کی وجہ سے اون محمد دیے ہیں، میرا بھائی سلامت رہے. میں کہوں گا ارے جب تمہارے بھائیوں کا عالم یہ ہے زینب نے کیسے دیکھا ہوگا حسین جیسے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے. آئیے میں مجلس کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. پہلی دعا مکمل ہونے جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ امام حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا بیٹا گھر میں دیکھو. کہا بابا گھر میں نہیں ہے. کہا بیٹا ماں کے مزار پہ دیکھو. کہا بابا وہاں بھی نہیں ہے. کہا بیٹا نانا کے مزار پہ دیکھو. کہا بابا وہاں بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا خیر تو ہے، میری بہن
سلامت ہے نا. ایک مرتبہ جناب امام حسین فرماتے بیٹا آخری مرتبہ وہاں دیکھو جہاں سے آپ کو رخصت کیا تھا. جن کو جناب علی اکبر کے مصائب پہ رونا نہیں آ رہا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ سر نیچے کر لیں. اس لیے کہ جدہ فرماتی ہیں جب میرے لال کے مصائب ہوا کریں تو ایسے رویا کرو جیسے ایک بیوہ عورت اپنے جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے. ایک فقرہ کہ بابا 2 انگلیوں کا اشارہ کیا وہاں دیکھو بیٹا جہاں سے آخری رخصت کیا تھا. شہزادی صغرا کا رخسار جو ہے وہ نقش قدم علی اکبر پہ رکھا ہوا تھا جہاں سے آپ نے آخری قدم اٹھایا. اور وہ رخسار رکھ کے معلوم ہے کیا کہہ رہی تھی زمین کی باہیں بھر کے بھیا علی اکبر مجھے بھول نہ جانا. بھیا علی اکبر مجھے بھول نہ جانا. بھیا اگر شادی رچانا میری قبر پہ آنا میرا نیک چڑھانا. ابھی میں نے دیکھا ہے ہندوستان میں کوئی گاؤں یا کوئی بستی ہے جس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. وہاں سب غیر مسلم رہتے ہیں اور وہاں امام حسین صاحب علیہ السلام کا پرسہ ہوتا ہے تو اس میں ایک عجیب کیفیت دکھائی گئی ہے. معلوم ہے کیا دکھایا گیا ہے؟ جو ہمارے غیر مسلم بیٹیاں ہیں نا وہ اپنے ہاتھوں میں ایک کپڑا لیے کھڑی ہے اور ایک مالا لیے کھڑی ہے پھولوں کی. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ کیوں لیے کھڑی ہو؟ کہتی ہے کہ یہاں حسین بابا کا بیٹے کا علی اکبر کا تابوت آئے گا. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ علی اکبر کی بہن کی تمنا یہ تھی کہ میں اپنے بھائی کا صحرا دیکھوں. اب ہم کربلا میں تو نہیں تھے لیکن علی اکبر کی بہن کی طرف سے ہم صحرا اور یہ مالا ڈالتے ہیں. اجرکم اللہ. پروردگارہ ہر بہن کو اپنے بھائی کا صحرا دیکھنا نصیب ہو. پروردگارہ ہر بھائی اپنی بہن کے شرعی ارمان پورے کرنے میں برابر شریک رہے. ایک فقرہ بس ایک فقرہ کہتے میں نے کہا نا دعا کیجئے گا کہ اللہ کسی ماں باپ کے سامنے اس کا جوان بیٹا نہ اٹھا. دوسری دعا اللہ کم سنی کے عالم میں بس دوسری دعا پڑھ پاؤں گا تیسری نہیں پڑھ سکتا. کم سنی کے عالم میں کسی بیٹی کے سر سے ماں کا سایہ نہ اٹھانا. کم سنی کے عالم میں کسی بیٹی کے سر سے خصوصی طور پر کسی بیٹی کے سر سے ماں کا سایہ نہ اٹھانا. دعا کرو میں پڑھ سکوں. دعا کرے آپ سن سکے. کسی بیٹی کے سر سے ماں کا سایہ نہ اٹھانا. جس کیفیت سے میں گزر کے آ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. میری ایک بھتیجی ہے جس کی عمر تقریباً 21 برس کی ہوئی ہے. 6 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی. 6 مہینے کے بعد اس کا شوہر انتقال کر گیا. یہ وہ بھتیجی ہے جس نے 4 سال کے سن میں ماں کو کھو دیا تھا. معلوم ہے جب مجھ سے ملی ہے تو ایک فقرہ کہا ہے چاچا. میں نے کہا ہاں بیٹا صبر کر. چاچا میں تو ٹھوکروں میں پلی ہوں. جبکہ پھوپھی نے پالا ہے, دادی نے پالا ہے, باپ نے پالا ہے, چچاؤں نے پالا ہے. چاچا میں تو ٹھوکروں میں پلی ہوں. اس لیے کہ جن بچیوں کے سر سے ماں چلی جاتی ہے پھوپھیاں انہیں پیار کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. خالائیں پیار کرتی ہیں, چچی تائی سب پیار کرتے ہیں, لیکن بیٹی ماں کے ہمراز ہوتی ہے. بیٹی کی کیفیت ماں سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ میری بیٹی کو کیا ضرورت ہے. اللہ جانے شہزادی زینب نے 28 رجب کو یہ فقرے کیوں کہے. اب سمجھ میں آتا ہے جب 28 رجب کو شہزادی زینب چلی ہے نا تو معلوم ہے کیا کہہ کے چلی ہے, اماں اگر آج کے بعد قبر پہ چراغ نہ جلے تو شکایت نہ کیجیے گا, اس لیے کہ آپ کے بادشاہ بیٹے کی خدمت میں آپ کی غریب بیٹی جا رہی ہے.
اور پھر خدائے سخن میرنیس کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. آپ نے معلوم ہے کس کیفیت میں اٹھی ہے قبر مادر سے؟ سننا کس کیفیت میں اٹھی ہے. معلوم ہے کیا کہہ کے اٹھی ہے؟ اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو. اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ ذاکرین بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کے میں نے چلنا سیکھا ہے. پوچھئے گا ان سے شہزادی زینب 28 رجب کے بعد کہاں روئی ہے؟ کیونکہ جب بھی روتی تھی خیال آتا تھا کون ہے جو مجھے تسلی دے گا. مجھے تسلی دینے والی ماں سو گئی ہے. معلوم ہے ایک فقرہ معلوم ہے، جوانوں ماں باپ کے سامنے تیز آواز سے نہ بولنا، اور یہ فقرہ سن کے تو بالکل نہ بولنا. اگر فرشیدہ پہ بیٹھے ہو بالکل نہ بولنا، قسم کھا کے اٹھنا. آج ممکن ہے آپ کے والدین آپ کے نظریے کے مطابق اچھا نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ خاموش رہنا. اور جب اپنے ماں باپ کو کچھ دینا تو گن کے مت دینا، ورنہ برکت ختم ہو جاتی ہے. فقرہ سنیے گا، ماں باپ کے سامنے تیز آواز سے نہیں بولنا. دنیا کا کوئی بھی رشتہ جانے کے بعد نہیں آتا. دو رشتے ہیں جو جانے کے بعد بھی آتے ہیں، ایک ماں ایک باپ. کہیں گے مولانا کیسے؟ اس لیے کہ جس وقت اماں زہرا کا جنازہ تیار ہوا، سرکار حسین نے فرمایا جب تک اماں نہیں بلائے گی تب تک نہیں جاؤں گا. بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، آجا میرے بچے میری گود میں آجا، آجا میرے بیٹے میری آغوش میں آجا. سینے پہ غریب حسین سر رکھ کے فرماتے اماں عصر عاشور آئیے گا. جو میں نے سنا ہے ذاکرین سے وہ سنا رہا ہوں، عصر عاشور آئیے گا. کہتے جس وقت سرکار حسین علیہ السلام نے آخری سانسوں کی طرف سفر کیا تو مرتجس بڑھنے لگا. مولا حسین فرماتے مرتجس اب کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا رات ایک بی بی آئی تھی جس نے اپنے بالوں سے مختل کی زمین صاف کی تھی اور کہا تھا جب میرا لال آخری سانسیں لے تو یہاں لے آنا. سرکار حسین کہتے مرتجس تم پہچانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا وہ میری غریب ماں فاطمہ ہے. وہ میری غریب ماں فاطمہ ہے. میں بہت مختصر کر چکا ہوں. اس کے بعد آتی ہے شام غریبہ. شہزادی زینب کہتی ہے آنے والی یا تو رک جا ورنہ اپنے بھائی عباس کو آواز دے لوں گی. فرات کا پانی نیزو اچھلا. ایک مرتبہ آنے والے نے سنا، کہا بیٹی پہچانا نہیں؟ میں تیرا بابا علی ہوں. ارے بیٹی نے باپ کی باہوں میں باہیں ڈال کر کہا بابا زینب اجڑ گئی. بابا بڑی دیر سے آئے بابا. زینب نے کہا دیر سے جو آئے ہو بابا کیا میرے برادر کا کفن لائے ہو بابا؟ بابا میرا اکبر مارا گیا، بابا میرا اصغر مارا گیا، بابا میرا قاسم مارا گیا، بابا میرا آن مارا گیا. اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرنا جنہوں نے ان مجلسوں میں زباناً لساناً آمداً جس اعتبار سے بھی شرکت کی ہے پروردگارہ ان کو اجر عظیم عطا کرنا، ان کے رزق میں صحت میں برکتیں دینا، ان کے نسل میں خاندان میں برکتیں دینا. ایک فقرہ سنانا چاہتا ہوں، بس ایک فقرہ سن لیجئے گا. کہتے ہیں عصر عاشور کے بعد زینب کی ذمہ داریاں بڑھی اور جب 11 محرم کی صبح ہوئی، یہ وہ روایت سنا رہا ہوں جو یہاں کے واعظ محترم نے بھی لکھی ہے اور علامہ فروغ قاسمی نے بھی لکھی ہے. کہتے ہیں جب 11 محرم، یہاں کے روائز صاحب مہدی سنوائز صاحب نے اس کتاب سید سکینہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی تو سرکار سید الشہداء کے بعد حضرت امام زین العابدین کے پاس آ کر شمر ملعون تازیانہ گھماتا ہوا آتا ہے. اور معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ وہ بچی کہاں ہے جو رات بھر ہائے بابا کہہ کے رو رہی تھی. ایک مرتبہ یہ روایت کا فقرہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک ایک اونٹ کے اوپر 11 10 12 جتنے بھی بچے بڑھتے چلے گئے.
ان کو لٹا کر باندھ دیا گیا. دعا کیجئے گا خدا آپ کو وہ توفیق دے کہ آپ بائی بس بھی زیارت کرنے جائیں. جو راستے میں قبریں بنی ہوئی ہے نا وہ ان کی قبریں ہیں جو بچہ جہاں گر گیا اسے اٹھنا نصیب نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کو تنہا اونٹ پر لٹایا گیا اور لٹا کر رسن سے باندھا گیا. جب یہ اونٹ پہاڑیوں پہ ڈبکیاں لیتا تھا تو سکینہ کی پسلیاں چھلتی تھی, خون جاری ہوتا تھا. فرات کا رک کر کے کہتی تھی چچا اب سمجھ میں آیا یتیمی کا مطلب کیا ہے. بس تمام کر چکا مجلس. بس زندان کا ایک حصہ, شہزادی زینب, بازار, دربار, زندان. ایک فقرہ علماء کو حاضر کر کے جملہ کہنے جا رہا ہوں چونکہ شام میں رہے ہیں. ایک سید حسن ہوا کرتا تھا جو رقہ کا رہنے والا تھا, جو جناب سکینہ کے روزے کی مجاوری اور خدمت کرتا تھا. میں نے اس کی بڑی خدمت کی ہے, اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. اللہ اسے جہاں بھی یہ سلامت رہے, اس کے اہل و عیال سلامت رہے. ایک فقرہ, بس ایک فقرہ سنا رہا ہوں. جناب سید سجاد کے پاس داروغہ زندان نے آ کر کہا جب یہ بچی روتی ہے نا تو دربار میں کسی کو نیند نہیں آتی. آپ کو قسم ہے جناب سیدہ کی عزت کی, جتنی بھی قوت آپ کے اندر ہے اتنی قوت یکجا کر کے روئیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی آواز کہاں تک جاتی ہے. جب آپ ہزار ہاں سے اوپر افراد چیخے مار کے بھی روئے تو جعفر آباد تک شاید آواز نہ جائے. یہ چلی جائے گی, نہیں جا پائے گی. اندازہ لگائیے گا ان دو کا رونا میری سمجھ میں نہیں آیا. ایک تو دادی کا رونا, ایک پوتی کا رونا. جب دادی روتی تھی تو مدینے کے لوگ آ کے کہتے تھے فاطمہ سے کہیے یا تو دن میں رو لیجیے گا یا رات میں رو لیجیے گا. یہی سکینہ کے لیے کہا. داروغہ زندان نے آ کر کہا مولا جب یہ بچی روتی ہے تو دربار میں کسی کو نیند نہیں آتی. میں نے سید محمد سعید الحکیم صاحب کے وکیل شرعی عبد المنیم صاحب سے پوچھا, میں نے کہا سید کیا سبب ہے؟ کہا بابو سننا چاہتے ہو تو سنو, یہ نہیں در و دیوار گریا کرتا ہے, زمین و آسمان روتا ہے جب یہ روتے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس ایک فقرہ اور مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. میں کہہ چکا کہ ایک فقرہ زندان کا پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کے متعلق آ کر کا امام سید سجاد نے شہزادی زینب سے فرمایا پھوپھی اماں داروغہ زندان کہہ رہا ہے کہ اس بچی کو زندان میں رکھنا ہے کیونکہ جب یہ روتی ہے تو رونے سے نیند اڑ جاتی ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, تصور کیجئے گا امام سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, کمر میں لنگر ہے. یہ بتائیے گا سکینہ کو کیسے اٹھایا امام سجاد نے؟ معلوم ہے کیسے اٹھایا؟ شہزادی پھوپھی زینب نے شہزادی سکینہ کو لیا, دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر گردن کی طرف ڈالا. بھائی سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیاں جکڑی ہوں گی. اور زندان کی کیفیت سنانا چاہتا ہوں کیا ہے. زندان کی کیفیت یہ ہے کہ مجھ جیسا چھوٹے قد کا آدمی کھڑا ہو کے نہیں چل سکتا. اور ایک زندان نہیں ہے, 7 زندان ہے. اور پہلے زندان کی کیفیت یہ ہے کہ مجھ جیسا آدمی کھڑا ہو کے نہیں چل سکتا. سید سجاد کیسے سکینہ کو لے کے چلے ہو؟ ابھی کچھ قدم نہیں چلے تھے سید سجاد, شہزادی سکینہ نے کہا بھیا تیری غربت کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نہیں روؤں گی لیکن میں اس زندان میں نہیں رہ سکتی, بڑا اندھیرا ہے, میں اس زندان میں نہیں رہ سکتی, بڑا اندھیرا ہے. امام سید سجاد نے داروغہ زندان سے فرمایا میری بہن نے میری غربت کی قسم کھائی ہے. کہا مولا آپ جانے, آپ کی بہن جانے, میں چپ ہو جاتا ہوں. کہتے ہیں رات کا وقت آیا, سید سجاد سے کہا بھیا سو جاؤ, پھوپھی اماں سو جاؤ, اماں رباب سو جاؤ, اماں لیلا سو جاؤ. سب کو سلا رہی ہے اور پھر اپنا سینہ زندان کے پتھر پہ رکھ کے معلوم ہے کیا کہتی ہے, پروردگار تو جانتا ہے نا مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی
اور میں رو نہیں سکتی اس لیے کہ میں اپنے بھائی کی غربت کی قسم کھا کے چکی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیفیت یہ ہے کہ شہزادی سکینہ نے کیا کیفیت دیکھی، بابا بلا رہے ہیں، ایک مرتبہ ہٹی، ہٹنے کے بعد بھائی کے قدموں پر ہاتھ رکھے، بھیا نے پوچھا بہن رونے کو دل کر رہا ہوگا نا، رو لے میری بہن۔ کہا نہیں بھیا غربت کی قسم کھا چکی ہوں، رونے کو نہیں آئی ہوں بلکہ یہ کہنے آئی ہوں جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں مٹی میں نمی ہو، اور میرے لیے کفن نہ مانگنا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کا فقرہ ہے، سکینہ کی روح پرواز کر گئی ہے، جنازے کو غسل دیا جا رہا ہے میت کو، کیا کیفیت ہے، غسالہ کہتی ہے ارے اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ شہزادی زینب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پانی ڈالتی ہوں، ارے پانی ڈالتی ہوں جسم سے کھال جدا ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فرمایا میری بچی کربلا سے لے کر یہاں تک تازیانے کھاتی ہوئی آ رہی ہے، سکینہ زندہ میں سو گئی۔ اور جب شہزادی زینب چلی تو شام کی بیویوں کو جمع کر کے کہا جب شام کا وقت ہوا کرے میری بچی کی لحد پہ آنا، چراغ جلانا۔ اللہ اکبر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وصل المستضعفيها اللهم بحق فاطمة وأبوها وبالها وبنوها وثر المستضعفيها اللهم بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والمستضعفيها لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام اللہ علیہا۔ پروردگارہ تجھے ذکر خیر کا واسطہ، اس عزا کا واسطہ، ان اسماء کا واسطہ جن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، پروردگارہ ہمارے اس پرسے کو قبول فرما۔ پروردگارہ جس نے بھی جان مال داموں درہموں سخن فرش عزا کے متعلق خدمت انجام دی ہے، پروردگارہ ان سب کے رزق میں، صحت میں، علم میں، نسل میں، خاندان میں برکتیں عطا فرما۔ جو کسی مجبوری کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ بتوسل حضرت علی اکبر علیہ السلام جوانوں کی خیر فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، خصوصاً وہ جوان جو بیرون وطن، بیرون شہر، بیرون ملک ہیں، ان سب کی صحت، عزت، برکت اور عافیت کے ساتھ سانسوں میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد اور آل محمد کا جو ہمارے سروں پر ہماری بیٹیوں کے، بہنوں کے، والدین کے، اہل خانہ کے، ملت کے، ملک کے، شریعت کے قرض و فرض باقی ہیں، ساتھ خیر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہم تمام قرض اور فرض ادا نہ کر لیں۔ روضہ معصومین کی زیارت نصیب فرما، خصوصاً جنت البقیع کی تعمیر کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جن کی تمنا ہے کربلا جانے کی اور حالات ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، ویسے تو یقین نہیں آتا کہ سرکار حسین بلائیں اور حالات سامنے آئیں، لیکن میرے مولا ان کی مشکلات کو آسان فرما، انہیں دہلیز سرکار حسین پہ سجدہ ریزی کیفیت میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد اور آل محمد کا جو ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں علم کی راہ میں سفر کر رہے ہیں، میرے معبود ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ خصوصاً میری بھتیجی سرکار کی بیٹی اس وقت الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، پروردگارہ اس کو اس کے مقصد میں کامیابی اور کامرانی عزت کے ساتھ، خیر کے ساتھ عطا فرما۔ پروردگارہ علماء حقہ، بزرگان قوم، رہبر معظم اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر برقرار فرما، دینی مدارس کا تحفظ فرما،
مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک اور ملت میں خیر میں برکت کے ساتھ خیر عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو علوم آل محمد سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو لقمہ حلال کا پابند قرار فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما، مقام حلال کا پابند قرار فرما، مقام حرام سے محفوظ فرما۔ حقیقی وارث عزا و مسرت حضرت حجت امام زماں کا ظہور فرما، ان کے احوال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی ارواح کو ارسال فرما دیجیے گا۔